Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اچھا تاسب تو صاحب بتائیں گے کہ موت کے وقت پاکیزہ روح کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے؟ ہمارے عام ویورز کو بتائیں گے تھوڑا سا. یہ دیکھیں، یہ بالکل یہ چیز اس بارے میں بڑی اچھی معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتی ہے. ایک حدیث کو میں جو پیش کروں گا اس میں یہ کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے. ان کی قبر تیار نہیں تھی تو قبر کے تیار ہونے کا ویٹ کر رہے تھے. تو اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا قصہ سنایا کہ روح کا استقبال کیسے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے جنتی فرشتے روشن چہرے والے زمین پر بھیج دیتا ہے جو اس بندے کے سامنے آ کے تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں اور جنتی خوشبو لے کے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر جب موت کا فرشتہ آ کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بڑے احترام سے بڑے ادب سے وہ موت کا فرشتہ اس مومن سے کہتا ہے کہ اپنی پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، تم اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ. اور جیسی وہ روح بڑے آرام سے نکل کے ملک الموت کے ہاتھ میں جاتی ہے تو ویسے ہی پھر دوسرے جو فرشتے ہیں اس کو بلا تاخیر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جو روشن چہرے والے فرشتے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ سورج کی طرح روشن چہرے ہوتے ہیں ان کے. اچھا دیکھیں، یہاں پہ جو مومن کی روح کے نکلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے بہت ہی آرام دہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ روح اس طرح نکلتی ہے جو مشکیزے میں سے پانی یا جگ کے اندر سے پانی جتنے آرام سے نکلتا ہے، تو اس طرح ایک پاکیزہ روح یا مومن کی روح نکل جاتی ہے. پھر یہ فرشتے اس روح کو لے کے پہلے آسمان کی طرف چلتے ہیں اور اس دوران جو بھی فرشتے راستے میں ملتے ہیں وہ ان کا اس روح کا بڑے استقبال کرتے ہیں، بڑے اچھے ناموں سے ان کا استقبال ہوتا ہے. کیا بات ہے. جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھولنے سے پہلے آسمان کے مقرب فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. جن اچھے ناموں سے وہ مومن اس دنیا میں پکارا جاتا تھا اس نام سے ان کو بتایا جاتا ہے. پھر وہ ویلکم کرتے ہیں پہلے آسمان میں. اسی طرح وہ دوسرے آسمان پہ جاتی ہے، لے جائی جاتی ہے وہ روح. دوسرے آسمان کا بھی جو مقرب فرشتے ہیں وہ دروازہ کھولتے ہیں. اسی طرح تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، ہر آسمان پہ فرشتے جو ہے دروازے کھولتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح ساتویں آسمان پہ جب وہ روح پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس نیک بندے کا نامہ اعمال علین میں لکھ دیا جائے. اور علین وہ رجسٹر ہے، وہ رہنے کی جگہ ہے جہاں پہ نیک روح ہے اور نیک لوگ رہتے ہیں. کیا بات ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اس میرے بندے کو اب دوبارہ اس کی قبر میں لٹا دو، اس کی آرام گاہ میں پہنچا دو، اس لیے کہ میں نے بنی آدم کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے اور وہیں سے قیامت والے دن میں اٹھاؤں گا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے. پاکیزہ مومن روح کتنے آسانی سے ان مراحل سے گزرتی ہے. میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اسی حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث روحوں کا، مشرکین کا، کافروں کا یا فاسق و فاجر کے روح نکلنے کا جو وہ ہوتا ہے مرحلہ، وہ بھی انہوں نے بتایا. ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بڑے سیاہ چہرے والے فرشتے آ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کسی فاسق و فاجر کے موت کا وقت آتا ہے اس روح کے اندر بڑی دہشت طاری ہو جاتی ہے. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو موت کا فرشتہ بڑی گرجدار آواز میں کہتا ہے کہ اے خبیث روح باہر نکلو. اس سے اس روح کے اندر اتنی دہشت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ روح اس کے جسم کے اندر بھاگ رہی ہوتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہوتی ہے. پھر وہ جو موت کا فرشتہ ہے بہت ہی زبردستی اور بہت ہی سخت طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. مفسرین کہتے ہیں اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی کے اندر سے کسی ململ کے کپڑے کو گزاریں آپ، یا پھر اس طرح کسی خاردار سلاخ کے اوپر سے بھیگی ہوئی اون کو گزاریں. مطلب اس کی روح جو ہے بالکل چھلنی ہو جاتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں فاسق و فاجر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ان کی جو جانکنی کا وقت ہوتا ہے، جو موت روح نکلنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت ہی کربناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. آمین. اچھا آپ تو سب بتائیں گے کہ قرآن کی ایک ایسی بھی آیت ہے جو کہ قبر کے عذاب سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے اور اللہ کو فرض کرتی ہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. یہ تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی بالکل. دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا قبر کے عذاب کے بارے میں بتا دوں. اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت آبدیدہ ہو جاتے تھے. مطلب اتنا ہزار و قطار ہوتے تھے تو ان کی جو داڑھی ہے گیلی ہو جایا کرتی تھی. تو صحابی ان سے پوچھتے تھے کہ
آپ جنت یا دوزخ کے ذکر پہ یا قیامت کے وقت کے ذکر پہ تو آپ اتنے آبدیدہ یا غمزدہ نہیں ہوتے، آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا غمزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قبر جو ہے انسان کی آخرت کی مراحل میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اگر پہلا مرحلہ صحیح گزر جائے تو باقی آگے کے مراحل بھی آسان ہو جاتے ہیں انسان کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انسانوں کو قبر کے عذاب کا منظر دکھا دیا جائے تو وہ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں، اتنا ہولناک منظر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاں قرآن کے اندر ایک 30 آیتوں والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اندر 30 آیتوں والی ایک صورت ہے جو اس کو اگر پڑھتا ہے روزانہ، اس کے پڑھنے والے کے لیے وہ قبر کے عذاب کے خلاف اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور وہ سورہ ہے سورہ ملک، سورہ ملک ہے 30 آیتوں والی، تبارک الذی بیدہ الملک۔ ہم سب کو چاہیے کہ رات وقت ایگزیکٹلی تو ہم سب کو چاہیے کہ یا تو عشاء کے وقت یا اس کے بعد کسی وقت بھی رات کو پڑھنا معمول بنائے، اس لیے کہ یہ بڑی صحیح احادیث میں ثابت ہے یہ اس سورہ کی فضیلت۔